غیر محرم چوڑی گھر کے سامنے جا کر آستین کو چڑھا کر چوڑیاں نہیں پہنواتی یہ عورتیں؟ یار میری بات سن، یہ تو معاشرہ چلتا ہے نا ہمارا، مجھے لگتا ہے تیری بھی غیرت مار گئی ہے۔ میری بات سننا یار، عبداللہ ایک بات تو بتاؤ یار، پوچھو یار یہ شیطان بھی کتنا اپنے وعدے پہ پورا اترنے والا ہے نا۔ سچ میں دیکھو، اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے بندوں کو جنت سے ٹریکلس کرتا رہوں گا، جنت کے رستے سے بھٹکاتا رہوں گا اور جہنم کے رستے کی طرف گمراہ کرتا رہوں گا۔ دیکھو پورا مہینہ ہم نے روزے رکھے نا، قیام اللیل بھی کیا، سارا مہینہ ہم نے عبادات کی، لیکن چاند رات کے نام سے ہونے والے ہلا گلا نے اور اس شیطان کی آزادی کے پہلے گھنٹے نے ہی ہماری ساری عبادات کو خاک میں ملا دیا نا۔ ہماری ساری عبادات شیطان نے ختم کر دی نا، ان کا ثواب ختم ہو گیا نا۔ دیکھو کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ہمارا تو خاتمہ ہی ٹھیک نہیں ہوا، ہمارا تو خاتمہ ہی اپنی عورتوں کو غیر محرموں کے سامنے بیچنے سے ہوا ہے، ہمارا تو خاتمہ ہی اپنی عورتوں کو نیم برہنہ لباس میں بازاروں میں بیچنے سے ہوا ہے۔ یار بڑی بات بتلائی ہے یار تو نے، یہ وہی عورتیں نہیں تھیں جو پورا رمضان سحری اور افطاری کی خدمات پیش کرتی رہیں، انہی ہاتھوں سے سحری اور افطاری بناتی رہیں، اور آج چاند رات ہے، آج یہی ہاتھ ان عورتوں کے غیر محرم مہندی ڈیزائنر کے ہاتھ میں نہیں ہے، غیر محرم چوڑی گھر کے سامنے جا کر آستین کو چڑھا کر چوڑیاں نہیں پہنواتی یہ عورتیں۔ یار میری بات سن، یہ تو معاشرہ چلتا ہے نا ہمارا، مجھے لگتا ہے تیری بھی غیرت مار گئی ہے۔ میری بات سننا، شریعت تو ہمیں غیر محرم کو ٹچ کرنے سے بھی روکتی ہے، غیر محرم کو چھونا تو حرام ہے، ہمارا تو اختتام ہی حرام کام سے ہوا ہے۔ غیر محرم سے لمس کرنا، غیر محرم کو چھونا جائز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیر محرم کو چھونے سے اس کے اس حصے پر کیل ٹھونس دیے جائے۔ ہاں یار ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمارے نوجوان جو مسجدوں میں رونقیں بنے ہوئے تھے، آج تو بازار کی رونقیں ہیں، جو قیام اللیل اور طاق رات کو مسجد میں محفلیں سجاتے تھے، وہی نوجوان آج بازاروں کی رونقیں سجا رہے ہیں، وہی نوجوان جوئے کی رونقیں سجا رہے ہیں، وہی نوجوان چاند رات کے نام سے ہونے والے ہلا گلے پر عزت تاڑ رہے ہیں، لوگوں کی ماؤں بہن بیٹیوں پر جملے کس رہے ہیں، وہی نوجوان شراب نوشی کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور قباحت، ڈسکاؤنٹ کی غرض سے عورتوں کا غیر محرم دکانداروں کے ساتھ نرم ملائم باتیں کرنا۔ شریعت نے تو ہمیں بتلایا ہے کہ عورت اپنے مزاج میں تھوڑی سختی رکھے، غیر محرم کے ساتھ بات کرنے میں تھوڑی سختی رکھے، کہیں غیر محرم اس کی باتوں میں نہ آ جائے۔ ہمارا تو اختتام ہی ایسا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بتلاتا ہوں آپ کو، غزوہ خیبر کا موقع ہے، ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ بڑی جواں مردی کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، صحابہ اس پر رشک کر رہے ہیں کہ یار ایسی بہادری ایسی شجاعت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دوزخی ہے، یہ جہنمی ہے۔ کیوں جہنمی ہے؟ یہ تو بڑی لڑائی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر کفار کو مشرکین کو مار رہا ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں اس کا پیچھا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ اس میں ایسی کیا خامی ہے جس کی وجہ سے جہنمی ہے۔ یہ جہاد کیا، پورے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر جہاد کیا، لیکن آخر میں نا اسے ایک زخم آیا، اس نے سوچا کہ میری جان آسانی سے نکل جائے، اس نے اپنے نیزے کو زمین میں گاڑا اور اس کے ساتھ خودکشی کر لی۔ اب سوچئے نیک اعمال کی، یہ جہاد سے بڑا نیک عمل کون سا ہے؟ جہاد کیا ہے، لیکن انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا خاتمہ حرام کام پر ہوا ہے، جہنمی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ اب مجھے بتلائیے آپ، ہماری تو زندگی میں ایک یہ رمضان ہی بچا کچھ ہے نا، باقی تو پورا مہینہ ہم عبادات جو کرتے ہیں پتہ ہی ہے سب کو، اور اگر اسی رمضان میں ہم نے اپنا اختتام حرام کام سے کیا، چاند رات کے نام سے ہلا گلا کرنے کی غرض سے ہم نے لوگوں کی عزتوں کو لوٹا، اپنے ہاتھوں کو عورتوں نے غیر محرم کے ہاتھ میں دیا اور بازاروں کی زینت نیم برہنہ لباس میں بنی، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ اعمال ہمارے بچیں گے؟ یار بڑی بات بتلائی ہے یار تو نے، آج کے بعد میں تو اپنے گھر والوں کو نہیں بھیجوں گا ایسے، میں تو اپنے دوستوں کو بھی منع کروں گا، بھائی آج کے بعد ایسے تو نہیں کرنا ہم نے۔ آپ بھی اپنے دوستوں کو منع کریں، اپنے گھر والوں کو منع کریں، چاند رات کے نام پر کوئی کسی قسم کا تماشا ہمارے اعمال کو ضائع کر سکتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔